اگر پوچھیں گے کہ آپ کون سے علماء کی طرف ریفر کرو گے تو وہ بھائی کہیں گے میں فلاں علماء کی طرف جاؤں گا. اور آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ کہاں جاؤں گے, بولے ہم لوگ فلاں عالم کی طرف ریفر کریں گے. تو یہاں اختلاف آتا ہے. اب ہمیں جاتے ٹائم پر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا چلو میں چل رہا ہوں, السلام علیکم. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں اچھا چلو خدا حافظ. اور یہ محبت جب تک نہیں آئے گی ریئلی, تب تک ہماری یہ ساری کوششیں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہونے والی, کیونکہ دل میں ہی غائب ہے نا. اگر دل میں ہوگی تو آگے بڑھ سکتے ہیں, اگر دل میں محبت ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور دل میں ہی نہیں ہے تو باقی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر کے کوئی خاص حاصل نہیں ہونے والا ہے. تو یہاں معاملہ ایسا ہے نا کہ بلیورز کا معاملہ ایسا ہے کہ جسد واحد, جیسے ایک جسم ہے, اور جسم کے اندر اگر ایک پارٹ خطرے میں ہو تو پورا جسم اس کے تعلق سے خیال رکھتا ہے. اگر ایک پارٹ درد میں ہو, ایک حصہ درد میں ہو تو پورا جسم خیال رکھتا ہے. آپ راستے پر چل رہے ہیں, کتا بہت بھونک رہا ہے تو کاٹے گا تو پاؤں کو کاٹے گا نا, لیکن آنکھیں دیکھ رہی ہے, کان سن رہے ہیں, ہاتھ ہو سکتا ہے ڈنڈا پکڑیں گے. تو صحیح بات تو یہ ہے, یہ نہیں کہتے پاؤں کا پرابلم ہے اسے دیکھنے دو. تو ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب ایک جسم ہے, ہم سب ایک باڈی ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنی ہے. اور جب تک یہ نہیں آئے گا تب تک ہمارے اختلافات ریئلی حل نہیں ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیمات سکھائی. کہا تہادو تہابو, آپس میں ہدیے دو محبت بڑھے گی. لیکن ہدیے کا جب ٹاپک آتا ہے تو لوگوں کو صرف ہدیہ آتے ہوئے دکھتا ہے, جاتے ہوئے نہیں دکھتا. حالانکہ ہدیے تہادو کا مطلب ہے آپس میں ہدیے دو, دینا لینا کرتے رہو. کیونکہ ہدیہ اگر چھوٹا بھی کوئی پین بھی دے رہا ہے نا تو دل کو بہت اچھا لگتا ہے. تو میرے برادرز, یہاں پر یہ محبت دلوں میں لانا ہے, اور محبت لانے کے جو ذریعے ہے قرآن و حدیث میں اسے اختیار کرنا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو جائے. پوائنٹ نمبر 1. لیکن محبت کے بعد اور بھی چیزیں ہیں. محبت جو دل میں ہوتی ہے, ایک چیز یہاں پر ہے جو بہت خطرناک ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات آ جاتے ہیں, اور وہ ہے زبان. اور قرآن کی آیت ہے سورۃ الاسراء کی سورہ 17 آیت نمبر 53. واضح اشارہ ہے, دیکھیے آیت میں پڑھ رہا ہوں, کلیئر اشارہ ہے, اختلاف سے زبان کو کنیکٹ کیا گیا ہے قرآن کی آیت میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو یقول التی ہی احسن, کہ انہیں ایسی باتیں کہنی چاہیے جو بیسٹ ہے, انہیں ایسی باتیں کہنی چاہیے جو بیسٹ ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم, کیونکہ شیطان ان لوگوں میں دشمنی ڈالتا ہے, شیطان دشمنی ڈالتا ہے. انہیں ویسی باتیں کہنی چاہیے جو احسن, بیسٹ ہے, بہترین ہے, احسن ہے, بہترین باتیں کریں, کیونکہ شیطان ان میں آپس میں دشمنی ڈالتا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر شیطان کو موقع مل جاتا ہے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی باتیں کہنا چاہیے جو احسن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, فلیقل خیرا او لیسکت, اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے, اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے. اور ہمارے معاشرے میں لوگ کیا بولتے ہیں کہ ارے کیسا آدمی ہے, اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کو اچھا بتایا. اب آئیے ہم سب اپنا جائزہ لیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا پرابلم اس کی زبان ہے, اور جسے بہت باتیں کرنے کی عادت ہے, اور بہت باتیں کرنے والا غلط باتیں بھی کر بیٹھے گا. بہترین قسم کی باتیں ہر وقت نہیں بلکہ غلط قسم کی باتیں بھی کر بیٹھے گا. تو فلیقل خیرا او لیسکت, اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے. تو پوائنٹ نمبر 2, زبان. زبان سے کئی پرابلمز ہوتے ہیں, غیبت ہوتی ہے, زبان سے جھگڑے لگائے جاتے ہیں, زبان سے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کسی پہ نمبر لگا دیا جاتا ہے, کسی پہ کوئی ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اختلافات حل نہیں ہو پاتے ہیں. یہ زبان ہی تو بہت سارے پرابلمز کریٹ کر بیٹھتی ہے. یہ زبان کی وجہ سے ہمارے اختلافات حل نہیں ہو پاتے ہیں. تو یقول التی ہی احسن, بیسٹ باتیں کرنا چاہیے. یہ زبان کی وجہ سے کئی بار لوگ حجت بازی میں اتر آتے ہیں. دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرسنل معاملے میں حجت کرنا ایک بری چیز ہے, اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل, لوگ صحیح چیز پر آنے کے بعد اس وجہ سے غلط راستے پر چلے گئے ماضی میں, کیونکہ ان میں حجت بازی آ گئی. تو حجت بازی ان اٹ سیلف کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. حالانکہ اجازت ہے نمبر 3 پر کہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ لوگوں کو دعوت دینے میں ان کے ساتھ حجت کرو بہترین طریقے سے. لیکن یہ نمبر 1 پہ نہیں ہے, سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 125 میں. تو میرے بھائیوں, نمبر 2 پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے زبان. نمبر 1 پہ کیا تھا؟ دل میں محبت, دل میں محبت, بغض نہیں ہو سکتا. اگر محبت ہے تو بغض نہیں ہو سکتا, حسد نہیں ہو سکتی, نفرت نہیں ہو سکتی, محبت ہونی چاہیے. نمبر 2, زبان سے اچھی باتیں کرنا.
اوکے میرے بھائیوں میری بہنیں، زبان سے صرف بہترین قسم کی باتیں کرنا. آئیے نمبر 3 پہ آتے ہیں. اب دل میں محبت آ جائے، زبان سے صرف اچھی باتیں ہوں تو بہت سارے پرابلمز یہیں پہ سالو ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی ایسا ہوا کہ سامنے والے نے کچھ ایسا کہا یا کیا جس سے کہ دل میں کوئی غلط بات آ رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایاکم والظن ان الظن اکذب الحدیث. گمانوں سے بچو کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. گمانوں سے بچو کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. تو سب سے جھوٹی بات گمان والی بات ہے. قرآن کی سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ 49 آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بعد الظن اسم، آیت نمبر 12 ہے کہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب یہاں ایسی کوئی بات ہو جس سے 2 میننگ نکل رہی ہے. کئی بار ہوتا ہے آپ کسی سے ملے، آپ نے کہا السلام علیکم، اب کوئی جا رہا ہے، اس کا دھیان ہی نہیں آیا آپ کی طرف اور اس نے سنا ہی نہیں سلام. اب وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ ضرور اس کے دل میں میرے لیے کچھ تو برائی ہے، میں سلام کر رہا ہوں جواب نہیں دے رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پرابلمز ہیں آج. یا جیسے مثال کے طور پہ کسی کو فون کر رہے ہیں اٹھا ہی نہیں رہا ہے، ضرور میرا نمبر دیکھ کے فون نہیں اٹھا رہا ہے، اس کے دل میں ضرور میرے لیے کچھ تو بغض ہے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہیں، فون سائلنٹ ہو یا کبھی بزی ہو گیا ہو، آؤٹ آف ٹاؤن ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہے کہ ایک شخص کسی کے تعلق سے کوئی بات میں، کوئی چھوٹی سی چیز میں، بات میں جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، بات میں بدگمانی میں پڑ جاتے ہیں. زندگی، روزمرہ زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں آتی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر بیٹھتے ہیں. اب وہاں پہ چند لوگ اگر ہنس رہے ہیں، کوئی دیکھ کے سوچ رہا ہے ضرور میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہوں گے، ہاں ضرور کچھ نہ کچھ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اب یہ بات میں بہت سارے پرابلمز ہیں. میرے بھائی اور میری بہنیں ہیں، ہم ریئل پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں، گمان کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے گمان والی بات چھوڑنے کی عادت ڈالنی ہوگی. اور جب ہم آپس میں رہیں اپنی سوسائٹی میں اور کوئی اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کہیں نہیں اچھا گمان کرنا چاہیے. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہوگا. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ گمان والے پرابلم جو ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پہاڑ بن جاتا ہے. جہاں کوئی پہاڑ ہے ہی نہیں وہاں پہاڑ پیدا ہو جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں میرج کاؤنسلنگ اگر کرتے ہیں اور میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں صرف گمانوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور گمانوں سے بچنا ہی بیسٹ ہے. یہ گمانوں کو اگر ہم چھوڑیں گے نہیں تو یہ گمان ہم میں اختلافات لے آئیں گے. اور یہ ہو گیا آج کے لیے ہمارا تیسرا پوائنٹ. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ دل میں محبت. نمبر 2، زبان سے بولیں گے تو اچھی باتیں بولیں گے، نہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے خاموش، باقی لوگ اس چیز میں خاموش ہے. خاموش رہنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. اچھی باتیں کریں گے نہیں تو خاموش رہیں گے، نہیں تو غلط باتیں کریں گے نہیں. نمبر 3، گمان کریں گے تو اچھا گمان کریں گے. گمان کرنا ہے تو اچھا گمان کریں گے. نمبر 4، اب یہ 3 چیز کر رہے ہیں، پھر بھی کبھی کبھار کوئی شخص ہوتا ہے جو کچھ غلط کرتا ہے، کچھ کہتا ہے غلط، کوئی غلط ایکشن کرتا ہے واضح طور پر. گمان سے آگے کی بات، حقیقت، سچ مچ کسی نے کچھ غلط کیا جس سے درد ہوا، جس سے تکلیف ہوئی، جو اختلاف کی بنیاد بن سکتا ہے. تو پوائنٹ نمبر 4 ہمارے لیے آج کے اس درس میں ہے، اور وہ ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کرو اور درگزر کرو. کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہم میں سے کون یہ نہیں پسند کرتا کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ کوئی ہے یہاں جو کہے مجھے نہیں چاہیے اللہ کی معافی، میں ایسے ہی جاؤں گا جنت؟ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو ہم کیوں نہ لوگوں کو معاف کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو. تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو ہمیں معاف کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. اللہ بندے کو معاف کرنے سے نہیں بڑھاتا سوائے عزت میں. معاف کرنے سے نہیں بڑھاتا سوائے عزت میں. یعنی معاف کرنے سے لوگ سوچتے ہیں کہ میرے لیے ذلت کی بات ہے کہ میں معاف کروں، میں ہی معاف کروں ہر بار. تو معاف کرنے سے کیا چیز میں بڑھتے ہیں؟ عزت میں بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی جو میں نے پڑھی، یہ حدیث میں 3 باتیں دی ہے. تینوں باتوں میں لوگوں کا پرسپیکٹو الگ ہے اور قرآن و حدیث کی بات الگ ہے. پہلی بات اس حدیث میں دی ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے.
صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اب آدمی کے پاس 100 روپے ہے جیب میں, اس نے 10 روپے صدقے میں دیے, کتنے بچے؟ 90. آنکھیں دیکھ کے کیا بول رہی ہے؟ آنکھیں بول رہی ہے کم ہو گئے, کیلکولیٹر بتائے گا کہ کم ہو گئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم نہیں ہوئے. کس کی بات مانیں گے؟ آنکھوں کی دیکھی بات کو مانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم نہیں ہوئے, تو ہم کیا مانتے ہیں؟ کم نہیں ہوئے. اسی طرح دنیا کا کیلکولیشن یہ ہے کہ جو معاف کرتا ہے نا وہ چھوٹا آدمی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کرنے سے نہیں بڑھتے, ذلت میں نہیں بڑھتے, سوائے عزت میں بڑھتے ہیں. عزت بڑھتی ہے, ذلت نہیں بڑھتی ہے. شیطان کہے گا تم ذلیل ہو رہے ہو, تم ہی معاف کرو گے ہر بار, لیکن عزت والی بات ہے تو عزت تو سب کو چاہیے نا. تو عزت تو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت والی چیز مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے نہیں بڑھتے سوائے عزت میں. اور پھر تیسری بات بتائی کہ من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا, الا رفعہ اللہ, اللہ اسے اونچا کرے گا. جو چھوٹا بناتا ہے اپنے آپ کو, ہمبل بنتا ہے, اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے. تینوں باتیں ایسی ہے جو دنیا کے لوگ بولیں گے اس کی اپوزٹ بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ بات کہی. اور جیسے کہ آپ سب نے بتایا, ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائے ہیں, ختم. دنیا کے لوگوں کو بولنے تو جو بولنا ہے, ہماری تھنکنگ وہ نہیں ہے. تو معاف کرنے سے کیا چیز میں بڑھتے ہیں؟ کیا چیز بڑھتی ہے؟ یاد رکھیں گے, لا الہ الا اللہ, لا الہ. ٹین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. بیٹیاں زحمت ہیں یا سراپا رحمت, بہنیں مصیبت ہیں یا سراپا خیر و برکت, بیویاں کیسے بنیں گی راحت, اور ماں کے قدموں تلے کیسے ملے گی جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. آداب زندگی. جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی. ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی. الرحمن الرحیم الملک القدوس. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی. جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات. ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. لا الہ الا اللہ, لا الہ. دیکھیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہاں پر ایک ایسی بات ہے کہ پھر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ دنیاوی چیزوں کے لیے معاف کرتے ہیں. ایک دکاندار اپنے کسٹمر کو بہت معاف کرتا ہے, درگزر کرتا ہے اس کے بہت سارے کمنٹس کو کیونکہ اسے سیل کرنا ہے. ایک امپلائی اپنے باس کے بہت سارے کمنٹس کو معاف کرتا ہے, بہت سارے طنز کو معاف کرتا ہے, بہت سارے اس کے موڈ خراب ہو وہ سب معاف کرتا ہے, اس کی بہت سی چیزیں معاف کرتا ہے, کیونکہ اگر باس کو فٹنگ رپلائی دے گا, سیر کا سوا سیر جسے بولتے ہیں, یا اگر ایک کے بدلے میں 2 دے گا تو اسے کوئی انکریمنٹ تو نہیں ملنے والا ہے. لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے نا, اللہ کے لیے معاف کرنا, تو یہاں پر بہت کمزور ہوتے ہیں لوگ. پیسوں کے لیے معاف کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی لیکچر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہر کوئی خود ہی سمجھتا ہے کہ معاف کروں گا تو ہی بیٹر ہے میرے لیے. لیکن اللہ کے لیے جہاں معاف کرنے کی بات آتی ہے, جیسے رشتہ دار ہو, جیسے پڑوسی ہو, جیسے کوئی ملنے جلنے والا ہو, کوئی دینی بھائی ہو, اسے اللہ کے لیے معاف کرنے میں جیسے ایسا ہوتا ہے نا جیسے کانچ کا آدمی ہے. ہاں, وہاں پہ لوہے کا ہے, وہاں پہ لوہے کا ہے, اسٹیل کا ہے, یہاں پر کانچ کا ہوتا ہے. یہاں پہ بات بات میں برا جاتا ہے, بات بات میں دل ٹوٹ جاتا ہے, بات بات میں غصہ آ جاتا ہے, بات بات میں اختلاف آ جاتے ہیں, بات بات میں سولو کرتے بیٹھو. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, معاف کرو اور درگزر کرو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کریں. میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے.
آپ کو پتا ہے کہ جنت کے دروازے سال میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کھول دیے جاتے ہیں. کب؟ رمضان میں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی کھول دیے جاتے ہیں عام دنوں میں. اس حدیث میں دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیء. ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اسے معاف کیا جاتا ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اسے معاف کیا جاتا ہے, الا سوائے رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء, اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ میں شحناء, بری فیلنگز ہے دل میں, بغض ہے, برائی ہے دل میں, ان دونوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے معاف. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا. 3 بار کہا جاتا ہے ان دونوں کا میٹر پینڈنگ رکھو جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کریں. تم تو معاف نہیں کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے. اس حدیث میں ہمیں بات مل رہی ہے کہ سب توحید والے جو لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں وہ سب کے سب پیر اور جمعرات کے دن معاف ہوتے ہیں. صرف یہ 2 قسم کے لوگ نہیں معاف ہوتے ہیں. یہ 2 لوگ معاف نہیں ہوتے جن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہوتا ہے, ان کا میٹر پینڈنگ پڑا رہتا ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ سیٹرڈے شروع ہو گیا, مغرب بعد دن چینج ہوتا ہے. ابھی آنے والا ہے پھر سے منڈے, اور منڈے آئے گا تو پھر سے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور سارے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں ہے وہ سب لوگ معاف ہو جائیں گے, سوائے وہ 2 لوگ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہو. ان کا میٹر کیا ہو جائے گا؟ پینڈنگ ہو جائے گا. جیسے ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا لیلۃ القدر میں, کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. تو ہم اگر دلوں میں بغض رکھیں گے تو ہمارا میٹر پینڈنگ 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 پینڈنگ, قیامت کے دن وہ پہاڑ گناہوں کا پڑا ہوا ملے گا جو معاف نہیں ہوا دنیا میں کیونکہ تم کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, کیا صرف تھیوری باتیں کرنا ہے کہ کچھ پریکٹیکل کریں گے؟ ہاں, تو پریکٹیکلی آئیے ابھی میں آپ کو 15 سیکنڈ دے سکتا ہوں. ذرا سوچو کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے, کسی کے لیے برائی ہے. اگر ہے, پیسوں کے لیے تو کرتے ہیں یہ لوگ معاف. آئیے یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں. چلیے یہاں سے ارادہ کر کے اٹھتے ہیں. چھوڑ دو, بات پکڑو, اللہ ہمیں معاف کر دے, اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ بندے معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرے گا. تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ چھوڑ دو. کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیے, صاف کر دیے. کتنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے نا, کتنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے, کتنا دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو معاف کر دو. وہ بیگیج جو کیری کر کے زندگی گزارتے ہیں نا, اس کے بوجھ کی وجہ سے زندگی گزارنے میں کتنی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. آئیے ہم یہاں سے چھوڑ کے اٹھتے ہیں وہ سب تمام چیزیں. تو چوتھا پوائنٹ ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ دل میں محبت. سیکنڈ پوائنٹ, زبان سے بات کریں گے تو اچھی باتیں کریں گے, اچھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو خاموش رہیں گے. نمبر 3, گمان کریں گے تو اچھا گمان, اور پھر بھی کچھ ہو جائے تو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. 5ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں. ہوتا یہ ہے معاشرے میں جب جھگڑا 2 لوگوں میں ہو جائے کسی بھی وجہ سے, تو تیسرا وہاں تیل کی دکان لے کے بیٹھتا ہے. تم کتنے اچھا آدمی ہو, دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیسا کر رہا ہے. ہاں, تم تو اچھا کرتے ہو, وہ دیکھو تمہارے ساتھ کیسا برا کر رہا ہے. اب اس سے کہ پورا دل جل جاتا ہے کہ ہاں دیکھو میں کتنا اچھا ہوں, وہ میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے. حالانکہ 5واں پوائنٹ ہمارا یہ تیسرے آدمی کے بارے میں ہے, کیونکہ پہلے اور دوسرے کے بارے میں ہم نے 4 پوائنٹس بول دیے. ہمارا 5واں پوائنٹ اس تیسرے آدمی کے بارے میں ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ صلح کرنی چاہیے. قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی, سورہ 49 آیت نمبر 10, انما المؤمنون اخوہ. مومن تو بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, اپنے 2 بھائیوں میں صلح کر دو. تو بھائیوں میں صلح کرنا چاہیے. میرے برادرز, آپ کو پتا ہے سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو رات میں قیام اللیل کرنے اور دل میں روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے؟ اور پھر کہا تمہارے 2 بھائیوں میں صلح کرا دو. 2 بھائیوں میں صلح کرنا, رات میں نماز قیام اللیل کوئی پڑھ رہا ہے اس کو کتنا اجر ملا؟
دن بھر روزہ رکھتا ہے, اس کی عادت ہے یہ کرنے کی, صائم اور قائم ہے وہ جو درجے تک پہنچا تو صلح کرنے سے وہ درجے تک پہنچتے ہیں الحمدللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے, مسند احمد میں صحیح سند سے ہے, افضل الصدقہ, سب سے بیسٹ صدقہ, سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ, الاصلاح ذات البینی, دو لوگوں میں صلح کرنا ہے. یعنی صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ہے, ایک صدقہ ہوتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے, امر بالمعروف صدقہ, اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے, وہ نہی عن المنکر صدقہ, بری چیز سے روکنا صدقہ ہے. لیکن افضل الصدقہ, سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ لوگوں میں اصلاح کرنا ہے, صلح کرنا ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, اگر دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو تیسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ صلح کرنا چاہیے. اور صلح کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لیس الکاذب, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو کسی کو صلح کرنے میں, دو لوگوں میں صلح کرنے میں, ینمی خیرن اور یقولو خیرن, کوئی اچھی چیز کی چگلی کر لے یا کوئی اچھی بات بول دے. تو جیسے مثال کے طور پر آپ وہاں گئے, بولے کہ ارے میں جانتا ہوں, مجھے نہیں لگتا اس کے دل میں تمہارے لیے ایسا ہے. اب وہ صلح کرنے کے لیے کچھ ایسا پازیٹیو بول رہا ہے جس سے کہ صلح ہو. ہونا کیا چاہیے ہمارے معاشرے میں, اگر ہمیں پتا چلے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہوا ہے تو سب لوگ وہاں پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں افضل الصدقہ کے لیے, جس سے مل رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو بولے آ رہا ہے اسے, تو کتنے دنوں تک جھگڑا رہے گا؟ ہاں, ہمارے کتنے سارے اختلافات حل ہو جائیں گے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہو گیا 5واں پوائنٹ قرآن و حدیث سے. آخر میں ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے, ہم ایک ایسی امت میں, ایک ایسے زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں جہاں اختلافات بہت زیادہ شدید ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اختلافات بڑھتے رہیں, اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں. اب اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سلیوشن کا حصہ بنیں. ہم کیسے ان اختلافات کو حل کرنے میں ذریعہ بن سکتے ہیں. آج آپ کے ساتھ قرآن و حدیث میں سے ایک فارمولا شیئر کیا گیا. فارمولا کا ریفرنس کون بتائے گا؟ سورہ نمبر, یاد کر لو میرے بھائیوں, آسان ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. ماشاء اللہ, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. اور 5 ہم نے فارمولا دیکھے, 5 ایسے قدم دیکھے جس سے کہ اختلافات حل ہو سکتے ہیں. آخر میں صحیح مسلم کی حدیث پڑھ کے ختم کروں گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا, ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان مایوس ہو گیا ہے, شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اب جو نمازی ہے وہ اس کی عبادت کرنے لگیں گے. لیکن پھر کہا ولیکن فی التحریش بینکم, لیکن تمہارے آپس کے اختلاف کے تعلق سے وہ مایوس نہیں ہوا. کون؟ شیطان مایوس نہیں ہوا. کس چیز کے تعلق سے؟ اختلاف کے تعلق سے. شیطان مایوس نہیں ہوا. شیطان کو پوری امید ہے میں اختلاف تو ڈال سکتا ہوں, کچھ نہ کچھ جھگڑے لگا سکتا ہوں, اسے اس چیز میں بہت امید ہے. اب یہاں ایک ایسا کمانڈر ہے جو کہہ رہا ہے کہ جاؤ دیکھو وہاں پر اس جگہ پر بہت خطرہ ہے, وہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے دشمن سے, تو وہاں جائیں گے تو بہت احتیاط سے جائیں گے نا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان کو بہت امید ہے کہ لوگوں میں جھگڑا لگائے, اس کو اس میں بہت کانفیڈنس ہے میں جھگڑا تو لگا دوں گا, اور باقی صحیح چیز پر آنے کے بعد پھر وہ شخص شرک میں جائے گا, اس شیطان کی عبادت کرنے لگے گا. یہ بہت آسان نہیں ہے شیطان کے لیے, لیکن آپس کے جھگڑے لگانا ایک بہت آسان چیز ہے اس کے لیے. تو ہم سب کو اس بارے میں آگاہ رہنا ہے, ہم سب کو اس چیز کے بارے میں بہت اویئر رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا اختلاف تھا کسی کے بھائی کے ساتھ, کسی کے پڑوسی کے ساتھ, ملنے جلنے والے کے ساتھ, دینی بنیاد پر کسی کے ساتھ. سب چیز کا سلیوشن ہے قرآن و حدیث میں. اب سلیوشن آپ کے ہاتھ میں ہے, آگے کی زندگی ہم سب کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امت میں اتحاد لانے میں ذریعہ بننے کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 کی قلمیں اٹھا لی گئی ہے, پاگل جب تک عقل نہ آ جائے, سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے, بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم لوگ سب ابھی کافر ہو گئے, ہاں تم نے شرکیہ بات بولے, تم نے شرک والی بات بولے, اب تم لوگ کافر ہو گئے, اب پھر سے کلمہ پڑھو, اب پھر سے بیعت لو, تمہارا نکاح ٹوٹ گیا, پھر سے نکاح کرو. کیا لا الہ الا اللہ, لا الہ